So if Afia was such a dangerous person جو آپ کہتے پھر رہے پیچھے, how could you leave your children full custody with the most dangerous person in the world? ISI نے انہیں پکڑ کر ان کے بچوں سمیت FBI کی حوالے. آفیہ صدیقی بگرام جیل میں قید ہے اور اس کے ساتھ انسانیت سے سلوک ہوا ہے. FBI agents trained in weapons. Do you believe that? Do you believe that? دو ہزار سات میں ایک پاکستانی فلم ریلیز ہوئی خدا کے لیے, جو کہ ایک بلاک بسٹر ہٹ تھی. فلم خدا کے لیے میں منصور ایک باصلاحیت نوجوان, ایک فنکار اور ایک موسیقار تھا. منصور امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا, وہاں ایک خوشحال اور کامیاب زندگی گزار رہا تھا. مگر پھر 9/11 کا واقعہ اور اس سے مسلمان ہونے کے ناطے شک کی بنیاد پر پکڑ لیا گیا. اس پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے اور وہ ایک خوفناک جنگ کا شکار ہو گیا جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. منصور کی کہانی صرف فلم کی کہانی نہیں, حقیقت میں بھی ایسی ہی ایک اور کہانی ہے, آفیہ صدیقی کی. وہ ایک پاکستانی نیورو سائنٹسٹ تھی جن کی زندگی بھی دہشت گردی کے خوف اور ممکنہ غلط فہمیوں کا شکار ہوئی. 2003 میں آفیہ صدیقی کو کراچی سے اغوا کیا گیا اور انہیں امریکہ میں قید کر دیا گیا. ان پر الزام تھا کہ انہوں نے امریکی فوجیوں پر حملہ کیا, لیکن ان کے حامی یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک سیاسی چال تھی. منصور ایک فلم کا کردار تھا, مگر آفیہ صدیقی کی کہانی حقیقی ہے. آئیے ہم جانتے ہیں آفیہ صدیقی کی کہانی کا پس منظر, ان کے کیس کے حوالے سے امریکی نقطہ نظر, پاکستان کا موقف اور ان کے خاندان اور NGOs کی جدوجہد اور حالیہ صورتحال کے بارے میں. 2003 میں ایک نام منظر عام پر آیا جو آنے والے برسوں میں بین الاقوامی تنازع کا مرکز بن گیا. ڈاکٹر آفیہ صدیقی امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے والی ایک پاکستانی نیورو سائنسدان جو ایک ایسے مقدمے کی مرکزی شخصیت بن گئی جس نے بین الاقوامی تعلقات اور انسانی حقوق کے حوالے سے ایک طویل بحث کو جنم دیا. آفیہ صدیقی 1972 میں کراچی پاکستان میں ایک متوسط خاندان میں پیدا ہوئی. ابتدائی تعلیم سے ہی وہ ایک غیر معمولی طالبہ تھی. ان کا تعلیمی سفر امریکہ تک جا پہنچا جہاں انہوں نے دنیا کی مشہور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی جن میں مشہور زمانہ MIT یونیورسٹی بھی شامل ہے. آفیہ ایک ذہین دماغ کی مالک تھی اور اپنے شعبے میں نمایاں مقام حاصل کر رہی تھی. تعلیم کے دوران ہی آفیہ نے امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹر امجد خان سے شادی کر لی. 1999 میں دونوں میاں بیوی نے ایک فلاحی ادارے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ اینڈ ٹریننگ کی بنیاد بوسٹن شہر میں رکھی. یہ ادارہ اسلامی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ بوسنیا کے پناہ گزینوں کی امداد کے لیے سرگرم تھا. اس سلسلے میں اس ادارے نے ایک سعودی فلاحی تنظیم الکفا کے ساتھ تعاون کیا. 11 ستمبر کے بعد الکفا کئی اور فلاحی اداروں کی طرح امریکی خفیہ ایجنسیوں کی نظر میں مشکوک ہو گیا. غالباً اسی وجہ سے اس ادارے کی سرگرمیوں پر امریکی خفیہ ایجنسی نے کڑی نظر رکھی تھی کیونکہ 9/11 کے بعد دنیا کی سیاسی صورتحال بدل گئی تھی اور مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر امریکہ اور مغربی ممالک میں مختلف سلوک شروع ہو گیا. آفیہ صدیقی کا نام بھی انہی حالات میں سامنے آیا. آفیہ کی پراسرار گرفتاری کی وجہ 30 مارچ 2003 آفیہ صدیقی اپنے 3 بچوں کے ساتھ کراچی سے پراسرار طور پر غائب ہو گئی تھی. یاد رہے کہ آفیہ صدیقی اپنے شوہر سے طلاق لے کر پاکستان آ گئی. گھر والوں کے مطابق آفیہ صدیقی اپنی والدہ کے گھر سے کراچی ایئرپورٹ کے لیے ٹیکسی میں سوار ہوئیں. وہ راولپنڈی کی فلائٹ لینا چاہتی تھیں. ان کے ساتھ ان کے 3 بچے تھے.
بڑا بیٹا 4 سال کا اور سب سے چھوٹا فقط 6 ماہ کا۔ تب عافیہ صدیقی کی اپنی عمر 30 سال تھی۔ گھر سے ایئرپورٹ تک کے راستے میں ISI نے انہیں پکڑ کر ان کے بچوں سمیت FBI کے حوالے کر دیا اور پھر کئی سال تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس کے بعد ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری موزم بیگ کی کتاب اینیمی کمبیٹنٹ منظر عام پر آئی، جو بگرام جیل اور گوانتانامو بے میں رہ چکے تھے، جس میں ایک خاتون قیدی کا ذکر تھا جسے اس نے ری لیڈی آف بگرام کہہ کر پکارا۔ 5 سال بعد برطانوی صحافی ریڈلی نے 7 جولائی سن 2008 کو اسلام آباد میں انکشاف کیا کہ عافیہ صدیقی بگرام جیل میں قید ہیں اور اس کے ساتھ انسانیت سو سلوک ہوا ہے۔ امریکی نقطۂ نظر۔ امریکہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے دوسری کہانی بتاتا ہے۔ اگر ہم امریکی موقف پہ نظر ڈالیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ عافیہ صدیقی کو افغانستان میں گرفتار کیا گیا، جہاں ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ القاعدہ سے وابستہ ہیں اور امریکہ کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ مشہور زمانہ یونیورسٹی کے قابل سائنٹسٹ کو امریکی میڈیا نے القاعدہ موم کا لقب دیا۔ اس کی وجہ ان کی پراسرار حرکتیں تھیں جو وہ امریکہ میں کرتی رہیں، جیسے ایک بار انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کی جس میں ایسے مواد موجود تھے جس سے بم بنایا جا سکتا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب اتھارٹیز کے کان کھڑے ہو گئے اور ان سے پوچھ گچھ کی گئی، جس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے عافیہ صدیقی نے یہ کہا کہ یہ چیزیں ہم شکار کے لیے استعمال کریں گے۔ امریکن جرنلسٹ ٹیکلن واش کی تحقیقی آرٹیکل کے مطابق جو 2009 میں دی گارجین میں شائع ہوا، عافیہ کی مشکوک حرکتیں اور جارحانہ باتیں ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان ناچاکی کا باعث بنی۔ ان کے سابق شوہر کے مطابق میں عافیہ کے جارحانہ رویوں اور جہاد کی طرف جھکاؤ سے واقف تھا اور انہوں نے کئی دفعہ بوسنیا اور افغانستان جانے پر اصرار کیا، جس کو میں نے رد کر دیا تھا۔ ان کے مطابق عافیہ بچوں سمیت افغانستان پہنچ گئی تھی اور کسی بڑی کارروائی کی پلاننگ کر رہی تھی۔ انہیں غزنی میں اس وقت گرفتار کیا جب مقامی حکام کو صوبائی گورنر کی رہائش گاہ کے باہر ان کی مشکوک سرگرمیوں پر شبہ ہوا۔ امریکی حکومت کے مطابق عافیہ القاعدہ سے منسلک تھی۔ ان کے قبضے سے مبینہ طور پر مختلف دستاویزات برآمد ہوئیں جن میں بایولوجیکل اور کیمیکل ہتھیار بنانے کے منصوبے تھے۔ ان کو شبے کے طور پہ گرفتار کر لیا گیا تھا، مگر 18 جولائی 2008 کو حراست کے دوران عافیہ صدیقی نے پولیس اسٹیشن کے فرش سے ایک M4 رائفل اٹھا کر امریکی فوجی افسران اور FBI کے ایجنٹس پر فائرنگ کی۔ اس دوران جوابی فائرنگ سے ان کے پیٹ میں گولی لگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے بعد ان کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی اور انہیں نیو یارک منتقل کر لیا گیا، جہاں ان پر امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے کا الزام لگایا گیا۔ نیو یارک میں انہیں 86 سال کی قید کی سزا سنائی۔ مقدمے کے دوران امریکی حکومت نے یہ موقف اپنایا کہ عافیہ ایک خطرناک دہشت گرد ہیں اور ان کا وجود امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ حالانکہ کوئی بھی امریکی فوجی اس فائرنگ میں زخمی نہیں ہوا تھا اور ان کے بیگ سے دھماکہ خیز مواد بنانے کی ہدایات اور نیو یارک کے اہم مقدمات کی فہرست ملی، جس میں اسٹیچو آف لبرٹی، بروکلن برج اور امپائر اسٹیٹ بلڈنگ شامل تھی۔ عافیہ کا موقف اور ان کے خاندان کا رد عمل۔ عافیہ صدیقی اور ان کے وکلا نے ہمیشہ یہ موقف اپنایا کہ ان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ یہ ساری کہانیاں من گھڑت ہیں اور ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ عافیہ نے کورٹ میں دعویٰ کیا کہ وہ صرف اس خوف سے پولیس اسٹیشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی کہ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا۔ ان کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیمیکلز کے بارے میں ان کی تعلیم انہیں دہشت گرد بننے کے قابل نہیں بناتی اور میں نہیں جانتی کہ ڈرٹی بم کیسے بنایا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ میں خود چوہے کو بھی مارنے کے قابل نہیں ہوں۔ استغاثہ نے ان سے میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں انڈر گریجویٹ کے دوران 6 گھنٹے کی ہتھیاروں کی تربیت کے بارے میں پوچھا، جس کی ایک گواہ نے تصدیق کی۔ انہوں نے 9 حکومتی گواہوں کی گواہی میں پائی جانے والی تضادات کی بھی نشاندہی کی، جنہوں نے اس بات پر متضاد بیانات دیے کہ کمرے میں کتنے لوگ موجود تھے، وہ کہاں بیٹھے تھے یا کھڑے تھے اور کتنی گولیاں چلائی گئی۔ ان کے خاندان
خاص طور پر ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کا کہنا ہے کہ عافیہ کو اغوا کیا گیا تھا اور انہیں غیر قانونی طور پر امریکہ منتقل کیا گیا۔ فوزیہ کا کہنا ہے کہ ان کی بہن کے ساتھ انتہائی غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے اور ان کے حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیموں کا رد عمل۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکی ریاست ٹیکسس میں کارزویل جیل میں آج کل 86 سال کی قید کاٹ رہی ہیں۔ پاکستان میں عافیہ صدیقی کا کیس ایک اہم موضوع بن گیا ہے اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان کے مقدمے کو ناانصافی کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ پاکستان مظاہروں اور احتجاجی جلسوں کے ذریعے عوامی دباؤ بھی بڑھا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی ان کے مقدمے کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ان تنظیموں کے مطابق عافیہ کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا اور انہیں ایک منصفانہ مقدمہ چلانے کا حق نہیں دیا گیا۔ حکومت پاکستان کا کردار۔ پاکستان کی مختلف حکومتوں نے وقتاً فوقتاً عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوششیں کی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ $2 ملین کا کیس بھی کیا پاکستانی حکومت نے، جو وہ ہار گئے۔ ہر حکومت اس معاملے پر عوامی دباؤ کا سامنا کرتی ہے۔ کچھ غیر سرکاری رپورٹس کے مطابق پرویز مشرف نے 4000 پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کیا۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ پرویز مشرف نے اپنے دور اقتدار میں امریکی ایما پر ڈاکٹر عافیہ کو کروڑوں ڈالر کے عوض امریکیوں کے ہاتھوں فروخت کیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی حکومت کے دوران عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے امریکی حکومت سے بات چیت کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن اس سلسلے میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ یاد رہے کہ پاکستان ڈاکٹر شکیل آفریدی کے بدلے ڈاکٹر عافیہ کی واپسی پر رضامند ہے۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی وہی ہیں جو اسامہ بن لادن کی گرفتاری کے حوالے سے امریکی سہولت کار تھے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ سے FMC کارسویل میں ملاقات کرنے کے لیے 22 مئی کو کراچی سے امریکہ روانہ ہوئی تھی۔ قریب 20 سال سے امریکہ میں قید عافیہ صدیقی کی اپنی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ان کی اپنی بہن سے 31 مئی اور 1 جون کو اس طرح ملاقات کرائی گئی کہ ان کے درمیان شیشے کی موٹی دیوار حائل تھی، جس کی وجہ سے عافیہ کو وہ اچھی طرح دیکھ بھی نہیں سکی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب عافیہ کو ملاقاتی کمرے میں لایا گیا تو ان کے پاس بائبل تھا، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے بھی انہیں جیل میں بائبل پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو کے اختتام پر بات سمجھنا ضروری ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ آج بھی شدید متنازع ہے۔ ایک طرف امریکی حکام نے انہیں القاعدہ کی ساتھی قرار دیا اور افغانستان میں امریکی فوجیوں پر حملے کی کوشش کا مجرم ٹھہرایا، دوسری جانب عافیہ صدیقی کے اہل خانہ، حامی اور دنیا بھر میں انسانی حقوق کے گروپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ غلط قید کا شکار ہیں اور ممکنہ طور پر انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ عافیہ کے حامی یہ امید کرتے ہیں کہ ایک دن وہ واپس ضرور آئیں گی، جیسے خدا کے لیے فلم میں منصور واپس آ گیا تھا، مگر انتہائی قابل رحم حالت میں۔ کیا عافیہ صدیقی واپس آئیں گی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔